یہ کسی نے سوال بھائی نے کیا ہے مجھ سے کیا مخنث لوگ بھی جنت میں جائیں گے، جنہیں عام زبان میں ہجڑے بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مخنث لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اور یہ بھی دنیا میں جو انسانوں کے معمولات ہیں وہی معمولات ان کے بھی ہیں۔ جیسے عام لوگوں پر نماز فرض ہیں ویسے ان پہ بھی نماز فرض ہیں، جیسے احکام شرعیہ اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ویسے ہی احکام شرع ان کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا حساب و کتاب اور لوگوں سے ہوگا ویسا حساب و کتاب ان لوگوں سے بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسی نامہ اعمال اور حساب و کتاب کے اعتبار سے اسی کیٹیگری میں رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے، مخنث ہیں تو نہ ہی تو وہ پورے مرد ہیں اور نہ ہی وہ پوری عورت ہیں، لیکن جو عقل ہے ان کے اندر وہی ہے جو ایک مرد اور عورت کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے حساب و کتاب ان سے بھی ہونا ہے، اور سزا اور جزا کا فیصلہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ اگر اچھے عمل کر کے جائیں گے تو جیسے کہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، وہ اچھے عمل کر کے جاتا ہے تو انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اس کو انعام دیتا ہے جنت کی شکل میں۔ تو ایسے ہی مخنث لوگ ہیں کہ اگر ان میں کوئی نیک ہوگا اور نیک عمل کر کے جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اور ان میں بھی اگر کوئی برے عمل کر کے جائے گا، جیسے زیادہ تر ان کا پیشہ ناچ گانے کا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے، ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ناچ گانا جیسے دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے ویسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ناچ گانے جیسے دوسروں کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ویسے ہی ان کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ جیسے عوام الناس میں ہے کہ یہ اگر ناچے گانے تو بھئی ان کا تو یہ پیشہ ہے ناچنے گانے کا، ان کا تو یہ کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت جتنی اور لوگوں کے لیے اتنی ان کے لیے بھی ہے۔ تو اگر یہ ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں اور یہ عریانیت کرتے ہیں اور فحش کام کرتے ہیں تو پھر اس کا عذاب ملے گا اور پھر یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر ان میں کوئی الحمدللہ اچھا کام کرتا ہے، حاجی نمازی ہے، اور ان میں جو ہے کوئی اگر دین کے صحیح راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بھئی اگر مخنث چاہے، بھئی ان کے اندر مرد اور عورت والی بات نہیں ہوتی، یعنی یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ چاہیں تو عالم بھی بن سکتے ہیں، حافظ بھی بن سکتے ہیں، قاری بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہاں امام نہیں بن سکتے، اس لیے کہ امام اسی کو بنایا جائے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اور ان کے اندر ایک بڑا نقص ہے یہ، تو امامت نہیں کر سکتے، لیکن نماز ان پر بھی فرض ہے، نماز یہ بھی پڑھیں گے۔ تو محترم حضرات، اب اس میں جو احکام ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جو مخنث بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بمائل مرد اور ایک بمائل عورت، یعنی ایک عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے اندر عورت جیسی بات زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک مرد کی طرف مائل ہوتا ہے جس کی مرد جیسی بات اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیسے کچھ مخنث اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھی نہیں آتی ہے، اور عورتوں کی طرح ان کا جو ہے صدر وغیرہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ عورتوں کی طرف مائل ہیں۔ تو ان کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں، جو عورتوں کی طرف مائل ہیں ان کو شریعت کے احکام ان کے اوپر عورتوں والے جو ہے مسلط کیے جائیں گے، اور ان احکام پر وہ عمل کریں گے جو عورتوں کے لیے شریعت میں بتائے گئے ہیں، اور جو مردوں کی طرف ہیں مائل تو وہ جو ہے ان پر احکام شرع مردوں والے لاگو ہوں گے۔ تو اس چیز کا جو ہے میں نے آپ کو چھوٹی سی یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی مختصر سی، کہ بھئی اگر اچھے عمل کریں گے تو یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر اچھا عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے دوسرے لوگوں کی طرح۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔